نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز بھائیو، آج آپ حضرات کے سامنے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو تین باتیں عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلائے۔ میرے بھائیو، قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ ہجرت کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں۔ دو روایتیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ دوپہر کے وقت اور ایک ہے کہ رات کے وقت ہجرت فرمائی۔ اب ایک پہاڑی ہے جس کو غار ثور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو حضرات مکہ مکرمہ میں گئے اور انہوں نے زیارات کی، غار ثور کی، غار حرا کی، مختلف زیارتیں ہیں، تو غار ثور جو ہے اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اس غار تک پہنچے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف فرما رہے ہیں، تھوڑا انتظار کریں، میں اندر جا کر صفائی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غار کے اندر گئے، جا کر اچھے طریقے سے صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد جتنے بھی سوراخ تھے ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے کسی نہ کسی چیز سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ ایسا رہ گیا، یہ جو سوراخ ہے یاد رکھیں، جس بھی اسلامی حکومت میں رہ گیا، چاہے وہ غداری کا ہو یا کسی بھی طریقہ سے ہو، تو اس کے اندر سے ان سوراخوں سے جو اسلامی ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، حق سچ والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے مخالفین آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ جب پاؤں کی ایڑی رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے گود میں رکھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سوراخ سے کسی موذی چیز نے کاٹ لیا، بچھو تھا، سانپ تھا، کچھ بھی تھا، بہرحال اس نے کاٹا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مؤدب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا ادب کے خلاف سمجھا۔ محبوب آرام فرما رہے ہیں اور محب جو ہے وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ تکلیف اس قدر شدید تھی کہ
کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ گرے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، ایک کے آنسو ہیں اور ایک کے رخسار ہیں۔ تو صدیق اکبر کے آنسوؤں کا کیا ہی مول ہے، کیا ہی قیمت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا، بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز نے کاٹ لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک جو ہے لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، وہ درد ختم ہو گیا۔ پھر کفار جو ہیں وہ پیچھا کر رہے تھے، تو غار کے اوپر پہنچ چکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو محبوب ہیں، یہ جو محب ہیں، یہ پریشان ہوئے کہ کہیں وہ لوگ ہمیں دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو اس وقت بات فرمائی تو اللہ نے اس کو قرآن میں اتار دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہیں ہوں، غمگین نہیں ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سا واقعہ تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کی محبت کا پہلو نکلتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے عبداللہ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا، اور کنیت حضرت ابو بکر کی یہی ہے، جو نام جس سے مشہور ہے یہ کنیت ہے ابو بکر۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ اور دو لقب مشہور ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، ایک عتیق ہے اور ایک صدیق ہے۔ جو عتیق ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ھذا عتیق اللہ من النار، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے آزاد کیا ہوا ہے، یعنی ابو بکر آگ سے کیا ہے؟ آزاد ہیں۔ پھر ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرہ میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور ہمارے درمیان پردہ حائل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ جس کسی نے آگ سے آزاد کیا ہوا شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کی زیارت کرے۔ تو اس وجہ سے، اور ایک مفسر ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں عبد البر رحمہ اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق حسین و جمیل تھے، اس لیے ان کو یہ لقب ملا۔ دوسرا لقب ملا صدیق کا۔ صدیق کا جو لقب ملا، اس کی بھی دو تین وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی اور آپ علیہ السلام لوگوں کو بتلاتے تو سب سے پہلے تصدیق جو کرتے تو یہ ابو بکر ہوتے۔ سب سے پہلے اس بات کی جو تصدیق کرنے والے ہوتے وہ کون ہوتے؟ ابو بکر۔ تو اس وجہ سے بھی صدیق کہا جانے لگا۔ دوسری مشہور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اس وقت آپ نے بتلایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، تو کفار جو ہے عتبہ اور اسی طریقہ سے ولید بن مغیرہ، ابو جہل لعین، یہ لوگ ٹھٹھا مذاق کرنے لگے، تمسخر کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص راتوں رات بیت المقدس جائے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جائے، پھر یہیں تک نہیں بلکہ وہ آسمان دنیا سے گھوم پھر کر واپس آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے، یہ میں مختصر بتلا رہا ہوں، پھر جب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس غرض سے پوچھا کہ ہم مذاق اڑائیں گے ابو بکر کے محبوب کا،
ابو بکر ہر وقت اسی کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، آج پتہ چلے گا کہ کیسے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کے حصے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمان دنیا پہ گیا، پھر واپس بیت المقدس آیا اور پھر مکہ مکرمہ میں حاضر ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً سوال کیا کہ آپ بتلائیے کہ یہ سوال کرتے کس کے بارے میں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو دوست ہے نا محمد، وہ یہ بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا ابو بکر بغیر تحقیق کے کیسے تصدیق کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ لوگ تو ایک رات کی بات کرتے ہو، ہم ایک دن میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، ہم تو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے بتلایا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے مطلب جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، ہم تو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ دوسری وجہ تھی، صدیق اکبر کا لقب ملا۔ جب یہ بات سارا کچھ ماجرا ہو گیا نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے ابو بکر اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار ایسے ایسے کہتے ہیں اور میں نے ان کے جواب میں یہ کہا، تو یا رسول اللہ اب یہ واقعہ آپ ہمیں سنائیں، آپ ہمیں یہ سٹوری سنائیں کہ کیسی یہ بات ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ لقب دیا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی طوا میں پہنچے معراج سے آنے کے بعد، تو اس وقت جبرائیل امین سے کہنے لگے کہ میری امت کے جو لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے اس بات کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین نے کہا یصدقو کا ابی بکرن، جو ابو بکر ہے وہ تمہاری تصدیق کرے گا، وَهُوَ الصدیق، اور وہ کیا ہے؟ صدیق ہے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دو لقب ہیں ان کی کچھ مختصر وضاحت تھی۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سبھی کے سبھی جو ہیں وہ ہدایت کے کیا ہیں؟ چمکتے دیکھتے ہوئے ستارے ہیں۔ جس کی بھی تعریف کریں تو ان کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن پھر بھی ان کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ تو بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی شان بیان کرنے والوں میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت فرمائی، ایسے ہی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔